ظاہر ہے کہ میڈیا کی کوریج بھی سیلابی ریلے کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہے۔ پہلے جب خیبر گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش آئی اور اس کے باعث فلیش فلڈز آئے تو ہماری توجہ وہاں تھی۔ اس وقت ہماری توجہ پنجاب میں ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگلے مرحلے میں سندھ آئے گا۔ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا یہ مطلب ہے کہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ جہاں سے ہمارا خیال ہے کہ تباہی گزر گئی ہے ان علاقوں میں لوگوں پر کیا گزر رہی ہے۔ یہاں پر میں بات کر رہا ہوں خیبر پختونخوا کی اور بالخصوص بنیر کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کل خیبر پختونخوا میں 488 سے زائد اموات ہوئی ہیں اور 3000 سے زائد زرعی زمین بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ جی ایکڑ زرعی زمین بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف بنیر کی بات کریں تو 1100 ایکڑ سے زائد ان کو نقصان صرف وہاں پر پہنچا۔ اس کے بعد سوات، پھر شانگلہ اور پھر سوابی۔ جی بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار صرف 1200 ایکڑ ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں اگر پنجاب میں 1 مربع ہے اس کے برابر 1 ایکڑ کی ویلیو خیبر پختونخوا میں ہے۔ چھوٹا صوبہ ہے، زمین کم ہے اور ٹوپوگرافی جو ہے پہاڑی نوعیت کی ہے، تو وہاں 1200 ایکڑ زمین کسی ایک تحصیل میں برباد ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بے شک، تھینک یو فار پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ۔ اور دوسرا، جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے بھی بتا رہے تھے، اور بھی طوفانی بارش کا امکان ہے تو ابھی عذاب ٹلا نہیں ہے۔ آج ہمارے نمائندے عارف حیات صاحب نے وہ ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں۔ بنیر شہر میں کئی لوگوں سے ان کی بات ہوئی، یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ کاشتکار نہیں ہیں، اور وہاں پر ان پر کیا گزر رہی ہے آپ خود سنیے۔ یہ جو حکومت کی طرف سے یہ چیک ملنا تھا، یا ابھی کسی کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا، تو ایک بار ہم نے دکان بنا لیا اپنے خرچے پہ، وہ پیسے ابھی تک ملے بھی نہیں حکومت کی طرف سے۔ جو الخدمت والے ہیں یا ایسے اور کوئی ادارے ہیں وہ پوری طور پر ہماری مدد کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتا ہے، نقد بھی دیا ہے، صحیح ہے۔ اس پہ ہم نے کاروبار دوبارہ بنایا تو پچھلے دن جو دوبارہ سیلاب آیا وہ سب کچھ پھر تباہ و برباد ہو گئے۔ اب ہمارے پاس نہ دوبارہ کاروبار بنانے کے کوئی چانس ہے کہ یہ جو حکومتی طرف سے جو امداد ہے یا جو طریقہ ہے یہ سراسر صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ الخدمت جیسے ادارہ جو ہے نا جس طرح کام کرتی ہے اسی طور پر ہم کو دے دے کہ ہم اپنا کاروبار بحال کریں۔ میرے ساتھ 12 مزدور ہیں، وہ بیکار ہے، اس طرح بیٹھے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ میں اس کو کدھر سے دیہڑی دوں گا؟ یہ میرا روزگار ہے، یہ بھی میرا دکان ہے، وہ سامنے والا بھی میرا دکان ہے۔ یہ پیچھے آپ کو کارخانے نظر آ رہے ہیں، یہ میرے 3 کارخانے ہیں بیکری کے۔ تو جو مزدور ہیں میرے ساتھ وہ ایسے ہی بیٹھے ہیں، اس کو تو میں تنہا نہیں دے سکتا نا، جب میں کاروبار بناؤں گا تبھی اس کو تنہا دوں گا۔ تو یہ برائے مہربانی اگر آپ کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں ہمارا یا کوئی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پوری طور پر کریں کہ ہم اپنا کاروبار بحال کریں۔ ہاں اچھا، یہ اس نوجوان کی کہانی نہیں ہے، یہ اگلے 6 مہینے سال میں 60 سے 70 لاکھ لوگوں کی کہانی بننے والی، کم از کم۔ اور اگین جیسے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ سبق سیکھنے کا وقت ہے، تو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن میں بھی کئی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد عارف حیات ہمیں بنیر سے جوائن کریں گے اور بتائیں گے کہ وہاں کے باقی لوگوں پر کیا گزر رہی ہے، ان کی کیا اس وقت ضروریات ہیں۔ ویلکم بیک۔ جہاں سے سیلاب گزر رہا ہے وہ تو گزر ہی رہا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ اس سے گزر رہے ہیں، لیکن جہاں گزر چکا ہے لینڈ سلائڈنگ کا معاملہ، شدید بارشیں، فلیش فلڈنگ، اب بھی وہاں خطرہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ کرے کہ پہلے جیسا حال نہ ہو۔ خیبر پختونخوا پوری طرح متاثر ہوا، لیکن اس میں مالاکنڈ ڈویژن سب سے زیادہ متاثر بتایا جاتا ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن میں بھی سوات زیادہ متاثر ہے، اور سوات میں بھی بنیر وہ علاقہ ہے جہاں اچھی خاصی تباہی دیکھنے کو ملی ان فیکٹرز کی وجہ سے۔ ہمارے ساتھی عارف حیات وہاں موجود ہیں۔ عارف حیات صاحب، خطرہ لگتا ہے ٹل گیا، نہیں بھی ٹلا تو شاید اتنی شدت والا اب نہیں رہا اس علاقے میں، لیکن اپنے پیچھے جو تباہی چھوڑ گیا ہے، تو اصل کہانی میرے خیال میں اب شروع ہوتی ہے۔ اس علاقے کا جو دار و مدار ہے بنیادی طور پہ وہ ٹورزم پہ ہے یا زراعت پہ ہے، اور وہ بھی باغات کی زراعت۔
شارٹ ٹرم اثرات تو ظاہر ہے سیلاب چھوڑ کے جاتا ہے، پورے پاکستان میں چھوڑ کے جائے گا پہلے کی طرح. کوئی لانگ ٹرم اثرات بھی ہیں جو آپ کے خطے پہ پڑ سکتے ہیں اور ان سے نمٹنا صرف عام آدمی کا کام نہیں ہے؟ جو لانگ ٹرم نقصانات ہیں تو اس میں خیبر پختونخوا کو تو ایک بار تو یہاں کے سیلابی صورتحال سے نقصان تو پہنچا، لیکن پنجاب کے جو سیلاب ہیں تو وہ بھی خیبر پختونخوا کو نقصان پہنچائیں گے. جو 3000 ایکڑ سے زائد رقبہ جو ہے وہ زمین جس پر کاشت ہوتی ہے جس کو نقصان پہنچا ہے، تو اس میں سے زیادہ تر زمین جو ہے تو وہ سوات میں ہے. یہ موسم ہے، سوات میں اب ٹماٹر، مرچ اور جو دیگر فصلیں ہیں، اس طرح جو پھلوں کے باغات ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے. اب وہاں پر اریگیشن کا جو نظام ہے وہ خراب ہو گیا ہے، تو اگر جو فصل موجود ہے ان کے لیے اب پانی وہاں پر پہنچانا مشکل ہوگا. تو اس کے اثرات تو 4-5 مہینے بعد یہاں پر آئیں گے سبزیوں اور پھلوں کی شکل میں. پنجاب میں جو نقصان پہنچا ہے تو زیادہ تر سبزی ہم پنجاب سے صوبے میں لے کے آتے ہیں، وہ بھی اس میں بھی کمی آئے گی. تو نقصانات اس میں بہت زیادہ ہوئی ہیں. سوات کے اراضی جو زمین ہے وہاں پر اس کو بھی زیادہ نقصان پہنچا ہوا ہے. شانگلہ اگر کم کہیں یا سوات کے جو علاقے ہو گئے ہیں، اور سوات کے علاقے شانگلہ اور بنیر ایسے علاقوں کو ہٹ کیا ہوا ہے سیلاب نے کہ اس میں تو سارے پہاڑی علاقے ہیں. جو ہموار جگہیں تھیں ان کو سیلاب نے نقصان پہنچایا، تو وہاں پر تھوڑی بہت کھیتی باڑی بھی ہو رہی تھی، لوگ بھی رہ رہے تھے. اب بنیر میں جو فصلیں ہوتی ہیں تو گوکن کا جو درہ ہے وہاں پر نقصان پہنچا ہے، تو وہاں پر پیاز کی فصل ہوتی ہے، اس کے جتنے بھی کھیت ہیں ان کو شدید نقصان پہنچے، بلکہ وہ ختم ہو چکے ہیں فصل، سوات سے بھی، شانگلے سے بھی اور بنیر سے بھی. اب بنیر کا صورتحال ہے کہ یہ جن علاقوں کو جن علاقوں سے سیلابی ریلا گزر چکا ہے، تو وہ مین وہی علاقے تھے جہاں پر مذہبی ٹورزم کافی زیادہ ہوتی تھی. میں کچھ نام آپ کو بتاتا ہوں. پیر بابا کے بازار کو سیلاب نے بالکل ہٹ کیا ہوا ہے، نقصان پہنچائے ہوئے. تقریباً 400 دکانیں 500 دکانیں وہاں پر ہیں، اور وہ پورا جو بازار ہے وہ اسی مذہبی ٹورزم پہ چلتا ہے، پورا علاقہ وہاں پر. اس کے علاوہ جو خاطر نگر ہیں تو وہاں پر درانی بابا کا قبر ہے، اور وہ ایک عظیم شخصیت تھے. انہوں نے کافی کام کیا ہوا تھا اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، جس طرح پیر بابا نے کام کیے ہوئے تھے انسانیت. مطلب ٹورزم سے آپ کی مراد ہے ریلیجس ٹورزم سے، کہ پاکستان کے دیگر علاقوں سے بھی لوگ بنیر آتے تھے ان لوگوں پہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے؟ عقیدت مند بہت زیادہ یہاں پر آتے ہیں، بہت زیادہ عقیدت مند. کہ میں آپ کو یہ لسٹ بتاؤں تو جو درانی بابا ہے جو قادر نگر میں دفن ہے، تو ان کے عقیدت مند میں جسٹس سمدانی صاحب تھے، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل جو پانسی کیس ہے اس میں انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہوا تھا، وہ بھی یہاں پر دفن ہے. اس طرح جو شلبانڈے کا علاقہ ہے، اب وہ سیلاب سے تو بچا ہوا ہے لیکن بنیر میں تو ہے، پیر بابا کے قریب ہے، وہاں پر بینظیر بھٹو صاحبہ آتی تھی، وہ شلبانڈے بابا کی مرید تھی. اس طرح ضیاء الحق صاحب آتے تھے، وہ بھی ان کے مرید تھے. اس طرح دیوان بابا وہاں پر ہیں. بہت سارے اور جو بزرگ ہیں تو وہ اسی جگہ پر ہیں. دیکھیں ایسے آثار ملے ہیں پیر بابا کے پاس کے قریب جو علم کی پہاڑی ہے، وہاں پر جو ایک ہندو پیشوا تھے رام چندر، جو کافی عرصہ پہلے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو کہ ان کا گزر چکے ہیں، کہ وہ یہاں پر مراقبہ کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان کے مرید بھی کافی وہاں پر زیادہ ہے. ابھی بھی پیر بابا میں صرف 8 سے زائد مندر اور گردوارے ہیں، شمشان گھاٹ ہیں وہاں پر. تو ہندو، سکھ اور مسلمان وہاں پر اکٹھے رہ رہے تھے. یہ کافی پرانی ہسٹری ہے بنیر کی، اور اس طرح کے جو مزارات وہاں پر ہے، لوگ ان عقیدت مند وہاں پر آتے ہیں. دیکھیں پیر بابا کے مزار پر وہ لوگ بیٹھتے تھے. میں وہاں پر ایک شخص سے ملا تھا جس کا تعلق اوکاڑا سے تھا، اور وہ گزان کا جو مرض ہے اس میں مبتلا تھا بہت پہلے، تو والدین ان کو وہاں پر ان مزارات وغیرہ کو بھی نقصان پہنچا ہے، ان درگاہوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. ان درگاہوں کو نقصان پہنچا ہے، اور ان درگاہوں کو اب اور بھی دیکھیں قادر نگر کا جو علاقہ ہے
تو وہ تو آباد ہی درانی بابا کے اس مزار پہ ہیں، اور اس سے اوپر پر لوگ بھی وہاں پر رہتے ہیں. جو گاؤں اس کا ہے وہ تو مکمل ملیامیٹ ہو چکا ہے. نیچے جو ان کے مزار ہے تو ان کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. اور میں ایک بات بتاؤں، بڑے ایلیٹ لوگ جو ہیں وہ قادر نگر والے درانی بابا کے مرید ہیں. ایلیٹ سے مطلب بڑے بیوروکریٹ، جرنیل صاحب، ججز صاحبان وہاں پر آتے بھی ہیں. آپ اور ہمارے جیسے عام لوگ وہاں پر جائیں تو 3-4 بار ہم سے تلاش نہیں، مطلب پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ آپ کیوں وہاں پر گئے ہوئے. میں خود دوستوں کے ساتھ اسی علاقے میں گزشتہ سال ہائیک جو کیمپنگ تھی ہم نے وہاں پر کی ہوئی تھی، ٹور کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اس طرح ہم سے بھی لوگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے جو ریلیجس ٹورزم ہے اس کی آمدنی سے کچھ عرصے تک یہ علاقہ محروم رہے گا، زراعت پہ زیادہ عرصے تک محروم رہے گا، کیونکہ لوگ اب سیٹل نہیں ہیں. جن لوگوں کے گھروں میں سامان تھا وہ سامان مکمل ختم ہے. مارکیٹ جو پیر بابا کا بازار تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، ان کے سامان مکمل ختم ہو چکے ہیں. ان کو دوبارہ کاروبار بنانے میں کم سے کم 1 سے 1.5 سال 2 سال تک لگ سکتے ہیں. اور دعا کرنی چاہیے کہ اگلے سال سیلاب نہ آئے، بالکل تب یہ ممکن ہو سکے گا. ایک اس میں ضروری بات ایڈ کرنی ضروری ہے کہ جو بشونے کا علاقہ ہے، قادر نگر کا علاقہ ہے، تو جو ریسکیو کی ہماری سروسز ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم بڑے بڑے اسکیویٹر اور بڑی بڑی گاڑیاں وہاں پر لے کے جائیں. حکومت کو اب چاہیے کہ پانی نے جہاں پر ابھی اپنا راستہ بنائے ہوا ہے تو دوبارہ وہاں پر آبادی نہ ہو، اور ان علاقوں میں لوکل جو ریسکیو کے اسٹاف ہیں وہ بھرتی کرنے چاہیے، کیونکہ پہلے سے ان لوگوں کو آگاہی ہو. جی بالکل، وہاں پر لوگوں کو بالکل آگاہی کرنا تو بہت کچھ چاہیے لیکن نہیں ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.